بالکل جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ افطاری کے وقت جو ہی مغرب کی اذان ہو، آواز سنتے ہی پہلا وظیفہ کون سا ہونا چاہیے؟ وظیفے سے مراد یہ ہے کہ پہلا کام صائم کا، روزے دار کا کیا وہ وظائف پڑھیں، وہ لمبی لمبی دعائیں کرے، یا یہ کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑھ کے مغرب کی اذان سنتے ہی فوراً بندہ پہلا کام یہ کہ وہ افطار کرائے، بے شک پانی سے ہو، شربت سے ہو، کھجور سے ہو، جو چیز بھی بسہولت اس کو ملے اس کو پہلے اس سے یعنی اس کو پی لے، اس سے پہلے افطار کرایا جائے، کیونکہ سید الکائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہی ہے، اور اس پر ہر مکتب فکر کے کتب کے حوالے ہمارے پاس موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس میں باب ما یقول عند الافطار میں کہ جو ہی افطار ہو پھر صائم پہلا افطار کرائے، پھر یہ دعا پڑھے: ذهب الظمآ وابتلت العروق وثبت الاجر۔ پیاس بجھ گئی، جب آپ نے کچھ پیا نہیں تو کس چیز سے پیاس بجھی؟ آپ کی دعا پڑھنے سے بجھی۔ اللہم انی لک سنت والی روایت میں تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن یعنی معنن صحیح ہے، سند اس کے سند میں بھی کافی بحث ہے، لیکن ابو داؤد کی صحیح روایت جو ذهب الظمآ وابتلت العروق، ذهب الظمآ وابتلت العروق وثبت الاجر، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی۔ پیاس بجھ گئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو کچھ پیا تو تب بجھ گئی، آپ نے کچھ پیا تو تب تیری رگیں تر ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ افطار کے وقت یہ دعا کریں، تو یہ دعا کا مطلب یہ ہے، سنتوں کو تو آپ نے ماضی اور تیقن کے معنوں میں اور یہ فلاں ڈھنگ کا نہیں، یہ تعبیرات یہاں نہیں چلتے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے افطار کی جائے پھر دعا پڑھی جائے، پہلے افطار کی جائے پھر دعا پڑھی جائے۔ وہ دعا خواہ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت ہو، یا یہ جو صحیح روایت ابو داؤد کی ہے ذهب الظمآ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گئی۔